رشک کرتے ہیں مجھ پر میرے احباب سارے، سب کو مجھ میں ایک شخص کمال نظر آتا ہے، لیکن میں جب بھی ہوتا ہوں آئینے کے روبرو تو مجھ کو ایک ٹوٹا ہوا اداکار نظر آتا ہے۔ بے گناہ کوئی نہیں اس دنیا میں، راز سب کے ہوتے ہیں، کسی کے چھپ جاتے ہیں تو کسی کے چھپائے جاتے ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریب ہے کہ قومیں تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں جیسے کھانے والے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کسی نے عرض کیا، کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم اس وقت بہت زیادہ ہوگے، لیکن تم سیلاب کی جھاگ کی مانند ہوگے۔ اللہ رب العزت تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب اور دبدبا نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، وہن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ سنن ابی داود۔ خاموش ہو جاؤ تاکہ روح کلام کر سکے۔ ہم میں سے سب سے زیادہ خوش وہ شخص ہے جو جیل سازش یعنی جھوٹ بولنے اور دھوکہ دینے میں سب سے زیادہ ماہر ہے۔ وہ شخص جو اپنے جیسے دوسرے ماسک پہنے ہوئے چہروں، فراڈ، کرپٹ لوگوں سے بھرے ہوئے سمندر میں غوطہ لگانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کبھی انسان زندگی کی دوڑ میں اتنا کھو جاتا ہے کہ اپنا عکس بھی پرایا لگنے لگتا ہے۔ خود کو تلاش کرنے کی کوشش میں ہم دنیا کے ہر در پر دستک دیتے ہیں، کبھی لوگوں کی چاہت، کبھی سوشل میڈیا کی توثیق، کبھی شہرت کی چمک، مگر سکون کہیں نظر نہیں آتا۔ یاد رکھیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان تو صرف اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شراب نہ پیو کہ یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ حدیث ہے 4034۔ زندگی کی ستم ظریفی یہ ہے کہ اگر آپ سنگ دل ہو تو دوسروں کو تکالیف دو گے، اور اگر حساس ہو تو دوسرے آپ کو تکلیف دیں گے۔ پنچھی اور انسان اگر کسی اور کے دانے کے عادی ہو جائیں تو انہیں آزاد کر دینا چاہیے۔ ضروری نہیں ہر تعلق کی وجہ محبت ہو، کچھ رشتے محبت سے بھی اونچا مقام رکھتے ہیں۔ زندگی میں آنے والے طوفانوں میں پتھر کی چٹان کی طرح ایک جگہ جمے رہیے، پتوں کی مانند بہہ نہ جائیے گا، اپنے پروردگار پر بھروسہ ضرور رکھیے گا۔ دنیا میں ترقی اتنی ہو گئی کہ ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھے انسان کو دیکھا اور سنا جا سکتا ہے، لیکن اخلاقی گراوٹ اور ہمدردی میں کمی اتنی ہو گئی ہے کہ پاس بیٹھے انسان کا دکھ، درد اور تکلیف دکھائی نہیں دیتا۔ محبتیں اور عزتیں اعزاز ہوتی ہیں، خیرات نہیں، یہ نصیب سے ملتی ہیں، اوقات سے نہیں، اور نصیب کا گہرا تعلق دعا کے ساتھ ہے۔ دعا فقط ایک لفظ نہیں بلکہ جذبات کا سمندر ہے جو اپنے پیاروں کے لیے دل کی گہرائیوں سے نکلتا ہے، اور میری ہر لمحہ دعا ہے کہ ہم سب مسلمان سدا مسکراتے رہیں، اللہ تعالی ہماری عزت میں اضافہ فرمائیں، ہر لمحہ اور تمام وبائی امراض سے ہماری حفاظت فرمائیں، آمین ثم آمین۔ رونگٹے کھڑا کرنے والا انسانی بے بسی اور موت کا منظر، اللہ کا پوری انسانیت کو چیلنج۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون
فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین۔ سورۃ واقعہ۔ ترجمہ: جس وقت روح حلق تک آ پہنچتی ہے اور تم اس وقت پاس بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہو، اور ہم اس مرنے والے سے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں، لیکن تم کو نظر نہیں آتے، بس اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو تو اس روح کو کیوں نہیں لوٹا دیتے اگر تم سچے ہو۔ دوستوں کا انتخاب سوچ سمجھ کر کیا کرو، کیونکہ تم اپنے جنازے کی پہلی صف چن رہے ہوتے ہو۔ ہمیشہ کام کرنے والا دماغ ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ یہ آخری خوشی کا راز ہے۔ ایک شاندار نسخہ۔ تھامس جیفرسن۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اگر میں اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید کر دیا جاؤں تو میں کہاں ہوں گا؟ فرمایا، جنت میں۔ اس شخص کے ہاتھ میں جو کھجوریں تھیں اس نے ان کو پھینکا، پھر لڑا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ روایت کیا ہے صحیح مسلم نے۔ حدیث نمبر ہے 1899۔ ماہرین نفسیات بھی مانتے ہیں کہ جو شخص اپنی روحانی بنیاد سے جڑ جاتا ہے، اس کی خود اعتمادی دوسروں کی رائے سے نہیں بلکہ اندر کے سکون سے پروان چڑھتی ہے۔ جب بندہ اللہ سے جڑ جاتا ہے تو اسے دوسروں کی منظوری کی حاجت کم محسوس ہوتی ہے، اور یہی حقیقی خود اعتمادی کی بنیاد ہے۔ انہوں نے ہمیں کسی چیز سے محروم نہیں رکھا، یا رب انہیں جنت سے محروم نہ رکھنا۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ معافیاں غلطیوں کی ہوتی ہیں، دل دکھانے کا تو مکافات عمل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخی اللہ پاک سے، لوگوں سے اور جنت سے قریب جبکہ جہنم سے دور ہے، اور بخیل اللہ پاک سے، لوگوں سے اور جنت سے دور جبکہ دوزخ سے قریب ہے۔ روایت کیا ہے ترمذی نے۔ آج کی بات: اچھی سوچ بہترین زندگی کی چابی ہے۔ اصل ساتھ وہی ہوتا ہے جو تمہیں تمہارے ہر حال میں سمجھے، نہ کہ صرف تمہارے اچھے لمحوں میں تمہارے ساتھ ہو۔ انسان کو ہمیشہ اپنے کل سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ انسان کے پاس وہی لوٹ کر آتا ہے جو وہ بوتا ہے۔ اللہ سے ڈرو اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کرو۔ جس مستقبل کے لیے آپ پریشان ہیں، ہو سکتا ہے اس مستقبل میں آپ موجود ہی نہ ہوں۔ واصف علی واصف۔ زمین سے احتیاط رکھو، یہ تمہاری نگران ہے۔ جس شخص نے بھی اس کے اوپر کوئی اچھا یا برا کام کیا ہوگا وہ اس کی خبر ضرور دینے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں کی دعا اولاد کے حق میں بہت تیزی سے قبول ہوتی ہے۔ حدیث نبوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران، آیت نمبر ہے 139۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ تجربہ کرنے سے تجربے کا پھل نہیں ملتا، تجربہ جھیلا جاتا ہے، تب کہیں جا کر تجربے کا پھل ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔ کسی کے عیب مت تلاش کرو اور نہ جاسوسی کرو، دولت نمائش میں مقابلہ بازی نہ کرو، باہم حسد نہ کرو، بغض یعنی نفرت نہ رکھو، ایک دوسرے سے منہ نہ پھیرو، اور اللہ کے ایسے بندے بن جاؤ جو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔
صحیح مسلم۔ انسان ہر طرح کی منفی گفتگو کرنے اور بری خبریں سننے، دیکھنے اور انہیں زیر بحث لانے سے پرہیز کرے۔ منفی باتیں کرنے اور منفی خیالات پھیلانے والے لوگوں سے دور رہے۔ برے سے برے موقع پر اچھا پہلو سامنے رکھے۔ کچھ کر سکتا ہو تو کرے، ورنہ معاملے کو اللہ پر چھوڑ کر اسی پر بھروسہ اور توکل کی راہ اختیار کرے۔ صبر اور حوصلے سے کام لے، ہمیشہ زندگی کے مثبت گوشوں کو دیکھ کر شکر ادا کرتا رہے۔ سورہ مزمل۔ کسی سے گفتگو کے دوران معاملہ خراب ہو جائے تو خاموش رہیں، کیونکہ جب ہم خاموش ہوتے ہیں تو جواب فرشتے دے رہے ہوتے ہیں۔ ان سے بہتر جواب تو ہمارا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی رضا کی خاطر خاموش رہیں، چند خوبصورت جملے ادا کر دیں جس سے سامنے والے کا غصہ کم ہو سکے۔ ہم نیکیاں بہت مشکل سے کرتے ہیں، انہیں اتنی آسانی سے ضائع مت کیا کریں۔ یہ مت کہیں کہ میں تو ایک بات کا جواب 2 سے دوں گی، مجھے بولنا آتا ہے۔ یہ آپ کو اللہ نے نعمت عطا کی ہے تو اس کو نیک کاموں میں یوٹیلائز کریں۔ ہمارا دین ہمیں صبر کی تلقین کرتا ہے۔ آپ کی چھٹی حس اور آپ کا ضمیر جو آپ سے کہتا ہے اسے کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ سچے دل کے ساتھ جب آپ اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو آپ کے دل سے نکلنے والی پہلی آواز ہی صحیح آواز ہوتی ہے۔ اس کے بعد آنے والی آوازیں آپ کی خود کی تخلیق کردہ ہوتی ہیں، جو آپ نے اپنی پسند کے مطابق اصلی آواز کو توڑ مروڑ کر بنائی ہوتی ہیں تاکہ آپ کا مطلب نکل سکے۔ تو یقین رکھیں اپنی گڈ فیلنگز پر اور اللہ پر۔ ہمیں ہمارے ماں باپ یہ کیوں نہیں سکھاتے کہ ہمیں دھوکے سے بھی پالا پڑے گا، بہترین دوست بھی بعض اوقات دغا دے جائیں گے، خونی رشتے اپنے مفاد کی خاطر کنویں میں دھکا دیں گے، اور یہ کہ ہمارے سب سے قریب ترین لوگ ہم سے حسد کریں گے، اور ہم میں سے اکثر ان قریب ترین لوگوں کے ہاتھوں سے ڈسے جائیں گے اور سانپ سیڑھی کا کھیل ہار جائیں گے۔ اپنے بچوں کے رشتوں کے معاملے میں کبھی بھی اپنے رشتہ داروں سے مشورہ نہ کرو۔ الٹا مشورہ ہے لیکن آزمائی ہوئی بات ہے۔ اگر آپ مشورہ کرو گے تو کبھی بھی رشتہ نہیں کر سکو گے۔ اس لیے خود تحقیق کریں، بچی کی ماں سے مشورہ کریں اور فائنل کریں۔ ایسا کرنے سے رشتہ داروں نے خوش پھر بھی نہیں ہونا، لیکن آپ ہمیشہ کی ذہنی آزمائش سے بچ جاؤ گے۔